أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم رؤوف عطوف من يسمى بأحمد يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين اللهم صل وسلم دائما أبدا أبدا على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين مولا کائنات نے اس زمین کی آباد کاری کے لیے اور زمین پر اپنی قوت، طاقت، صفات ذاتیہ کو ظاہر کرنے کے لیے ایک انسان کو پیدا کیا، پھر اس انسان کی نسل کو بڑھایا، اقطار و اکناف عالم میں انسان کو اپنی قدرت سے پھیلایا، مولا کائنات نے ان انسانوں کو سمجھانے کے لیے رابطے کے لیے ملائکہ کو متعین کیا، مسلسل انسانوں کو ہدایات فراہم کی، خاص انسان جن کے پاس خاص ملائکہ فرشتے آیا کرتے تھے، انہیں اللہ کا نبی بھی کہا جاتا تھا اور رسول بھی کہا جاتا تھا۔ نبی نبا ینبع نبعا عربی زبان کے الفاظ ماضی، مضارع، امر، اسم فاعل، اسم مفعول کا مصدر نبع یہ بمعنی خبر دینے کے ہے۔ اللہ کی خبر مخلوق تک جو پہنچایا کرتے تھے انہیں نبی کہا جاتا تھا، نبی خبر دینے والا۔ ارسلہ یرسلو ارسال،
رسلا رسولا بمانے پیغام پہنچانا، رسول قاصد پیغام پہنچانے والا، آدم کی اولاد حقیقی، جب تک آدم زندہ رہے وہ اللہ کے نبی تھے، اپنی اولاد کو وہ ہدایات اللہ سے، اللہ کے ملائکہ سے سن کر انہیں بتاتے تھے۔ کچھ عرصے تک انسانیت میں اصلاح کا پہلو زیادہ تھا، فساد کا کم، اور جوں ہی یہ انسانی مخلوق بڑھتی گئی، اس میں شر فساد بڑھتا گیا۔ اللہ نے بھی رفتہ رفتہ انبیاء بھیجے، کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے۔ اولو العزم انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے نام لیا قرآن میں، اور ان کے واقعات بکثرت بیان کیے ہیں، جنہوں نے زندگی کا بڑا وقت اور بڑی قوم کو اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ ان میں سے جناب نوح علیہ السلام کا نام نمایاں ہے۔ 950 سال تک قوم کو دن رات مسلسل اللہ کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، قومی علاقائی رسومات چھوڑنے کا انہیں حکم دیتے رہے، شرک اور بندہ پرستی، اکابر پرستی، آقا پرستی اور وڈیرا پرستی، اس سے وہ روکتے رہے، لیکن اس قوم کے دلوں میں، دماغوں میں شرک کے جراثیم گھس چکے تھے۔ بندہ پرستی کا دورہ تھا۔ اپنے زمانے کے 5 سرداروں کے وہ تابع رہتے تھے، جن کے نام قرآن نے گنے ہیں: ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ جناب نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی جانب بلایا، ارشاد فرمایا: یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اس قابل نہیں کہ تم ان کے سامنے جھکو اور ان سے اپنی حاجتیں مانگو اور ان کو اپنی عرضیاں سناؤ۔ ایک اللہ ہے جو اس قابل ہے اس کے سامنے انسان جھکے اور اس کو اپنی سنائے اور مانگے اس سے۔ تمام حاجات انسانی کو اور حیوانی کو اور تمام مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ عبد یعبدو عبدن، عبادتاً عاجزی کرنا، جھکنا، جھکو، عاجزی کرو ایک اللہ کے سامنے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا، حاجت روا، الہ، معبود اس قابل کوئی نہیں کہ تم اس کے سامنے جھکو اور ان سے اپنی حاجات مانگو۔ ایک اللہ ہے جو اس قابل ہے۔
نوح علیہ السلام دن رات اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے ایک کر دیا، مگر مدت بہت بڑی لمبی تھی، 950 سال، کام تھک گئی، اور وہ اپنی قوم کو برملا کہنے لگے، ایک قوم خیال کرنا نوح کی بات مت سنو، لا تذرن ودا ولا سواعا، سواع، ود، یغوث، یعوق، نصر کو نہ چھوڑنا، ان کے ساتھ عقیدت مندی کو نہ چھوڑنا، جو رسومات آبائی علاقائی قوم میں رچے ہوئے ہیں اس نوح کی بات پر انہیں چھوڑنا نہیں ہے، پکے رہو، قابو رہو۔ جناب نوح علیہ السلام نے دن رات انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی۔ اللہ نے قرآن میں بھی اس نوح کا واقعہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے پیارے پیغمبر محمد آپ ان لوگوں پر نوح علیہ السلام کا حال بھی پڑھیں اور انہیں نوح کی بات بھی سنائیں۔ اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میرا تم میں ٹھہرنا اور اللہ کی آیات پڑھنا یہ بہت گران گزر رہا ہے، میں اور اللہ کی آیات تم پر بوجھ بنی ہوئی، ہم دونوں تم پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اور بہت کچھ تم بھی سوچتے رہتے ہو اس نوح کے ساتھ کچھ کیا جائے، تو یاد رکھو فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میں تو اللہ ہی پر اعتماد کر چکا ہوں، آسرا کر چکا ہوں، توکل کر چکا ہوں۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، جو تم نے سازش بنانی ہے وہ بنا لو، وَشُرَكَاءَكُمْ، خود بھی اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے شرکاء کو، معبودوں کو، وڈیروں کو، علاقائی سرداروں کو اکٹھا کر لو۔ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً، جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو، تمہارا معاملہ تم پر پوشیدہ ہرگز نہ رہے۔ اور وَلَا تُنظِرُونَ، تم مجھے مہلت بھی نہ دو، میں تم سے مہلت نہیں چاہتا ہوں، لیکن میری بات مسلسل جاری رہے گی، اللہ کا حکم ہے، میں تو تمہیں دعوت اللہ کی جانب دیتا رہوں گا اور شرک کے چھوڑنے کا حکم دیتا رہوں گا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اگر تم منہ پھیر جاؤ اور اپنی پرانی عادت پر بدستور قائم رہو تو میں تم سے کوئی مزدوری فیس تو نہیں مانگتا ہوں، اللہ کی آیات مفت سناتا ہوں، دعوت مفت دیتا ہوں، اور اس پر تم سے کوئی فیس نہیں مانگتا ہوں کہ ایک ایک تقریر کی فیس میری لگی ہوئی ہو اور میں تم سے چندے مانگتا ہوں، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، جو کچھ میں کہتا ہوں اللہ کے آیات سناتا ہوں اس کی مزدوری و ثواب اللہ پر ہے۔ امرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بنا رہوں، اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا رہوں۔ نوح علیہ السلام نے اعلان کیا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بنا رہوں اور میں مسلمان ہوں، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس زمانے میں قرآن کی شہادت کے مطابق 5 وڈیرے معبود قوموں کے تھے، تو کم سے کم قوم 5 طبقوں پر تقسیم ہو چکی تھی، 5 فرقے قوم میں نمایاں ہو چکے تھے، کچھ ود کی جماعت کے لوگ تھے، کچھ سوا کی جماعت کے لوگ تھے، اور کچھ یعوق اور نصر کو ماننے والے لوگ تھے۔ یہ 5 طبقوں پر جماعت اس وقت بھی منقسم ہو چکی تھی، اور
یہ امت بھی ابتدائی طور پر 5 طبقوں میں یقیناً تقسیم ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے ابتدائی 2 فرقے سنی شیعہ، پھر سنیوں کے 4 فرقے حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، شیعوں کا 1 فرقہ، اور اس میں پھر چھوٹے چھوٹے جو نمایاں طور پر موجود ہیں، امامیہ، اسماعیلیہ، زیدیہ، 3 طبقے وہ بھی ہیں، اور بڑے بڑے موٹے موٹے گویا 5 فرقے ہیں۔ ابتداً امت 5 فرقوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ اس زمانے میں بھی 5 فرقے تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو حکم تھا کہ فرقہ بندی سے بالا تر ہو کر اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہو اور اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے رہو، کسی فرقے کے ساتھ وابستہ مت رہو۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو، جیسے قرآن ایک تاریخ عظیم بیان کرتا ہے انبیاء کی، حکم تھا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، کہ اللہ کے نبیوں ہر زمانے میں دین کو قائم رکھو، فرقہ بندی میں نہ جاؤ اور فرقہ بندی کی بنیاد بھی نہ ڈالو۔ انبیاء اور رسول کو حکم تھا ایسے کام نہ کرو، اپنے زمانے میں جو مختلف نوعیت کے ہوں، آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث تفرقہ بن جائیں، ایسے کام نہ کرنا، کیونکہ اللہ پاک کو ملت کی وحدت مقصود تھی، انسانیت کی یکجہتی مقصود تھی، اور دنیا میں اتحاد، اتفاق اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ بات مقصود تھی، جیسے قرآن نے دوسرے مقام پر اس کو بیان کیا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا تاکہ یہ میری عبادت کرتے رہیں، اور اختلاف، جھگڑے، فساد، دنگا، مذہبی میدان لگانے کے لیے میں نے ان کو نہیں پیدا کیا۔ مذہب کے نام پہ دنیا کائنات میں بربادی، تباہی اور موت، دنگے فساد کا پیغام دینے والا انہیں نہیں بنایا، میں نے تو انہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور وہ عبادت صرف میری ہی کرتے۔ بار بار کائنات کے رب نے کہا یا فتقون، انسانوں محض مجھ سے ڈرتے رہو، یا فاعبدون، خاص میری عبادت کرتے رہو، یا فرحبون، مجھی سے ڈرتے رہو۔ یہ بار بار کائنات کے رب نے قرآن میں اعلان کیا، انسانوں کو بتایا صرف میں ایک سپر طاقت ہوں، میرے سامنے جھکو، مجھ سے ڈرتے رہو، میری عبادت کرو اور مجھے ہی حاجت روا، مشکل کشا سمجھو۔ ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کارخانہ کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو انسانوں، حیوانوں کی روزی کا ذمہ دار بنا ہوا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی دابہ ما یدب علی الارض، جو زمین پر چلے، پانی میں چلے، پاؤں سے چلے، پیٹ پر چلے، اور 2 پاؤں پر چلے، 4 پر چلے، اس سے زیادہ پر چلے، اڑے، جو بھی جانور ذی روح غذا کے محتاج ہیں، تمام اشیاء عالم کا غذا کا ذمہ دار میں آپ۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم مستقرها ومستودعها، اتنے وسیع علم والا اللہ کہ وہ سارے حیوانوں کا مستقر بھی جانتا ہے، کہاں رہیں گے،
کیا کھائیں گے، کتنی زندگی گزاریں گے، اور کہاں مریں گے اور مٹی میں ملیں گے، اور ان کا کیا گزر بسر ہوگا، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اس نے یہ نظام کائنات کا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور انہی عقائد و اعمال صالحہ پر اجتماع کی اس نے دعوت دی انبیاء کو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، دین کو قائم رکھو، تفرقہ بازی کی اعمال و عقائد میں بنیادیں مت ڈالو تاکہ دنیا لڑتی رہے، بھیڑتی رہے، قتل و غارت کا بازار گرم کرتی رہے، ایسا مت کرنا۔ اللہ رب العزت نے ایک پیغمبر سے اعلان کروایا تھا اور اس کا اللہ نے بتایا ہے، اور دوسرے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام آئے نوح کے بعد۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم اور اسماعیل نے جب بیت کی بنیادوں کو کھڑا کیا، دعا مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، اور تو ہی کائنات کی سننے والا ہے، اور تو ہی ساری کائنات کے قلوب کے راز کو، نیتوں کو، ارادوں کو جاننے والا ہے۔ دوسری دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلمان بنا کے رکھ، ہم تیرے بندے بنے اور مسلمان بنے رہیں، اور عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، اور تیرے احکام کے سامنے جھکنے والے، اور تیرے کہنے کے مطابق اپنا عقیدہ و عمل بنانے والے بندے بنے رہیں۔ اتنے تک محدود نہیں، وسیع الظرف انسان کی وسعت ظرفی کا تقاضا، اگر ساری کائنات کا ٹھیکہ نہیں تو شفقت و پیار اور محبت کا تقاضا اتنا ضرور ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اے اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت رہے جو تیری تابعدار رہے اور مسلمان بنی رہے۔ مولا ہم سب کو مسلمان بنا کے رکھ، اور اپنا تابعدار بنا کے رکھ، جھکنے والا بنا کے رکھ، ماننے والا بنا کے رکھ۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں دنیا میں گزارنے کے اور اپنے زندگی کے اوقات نبھانے کے جو احکامات ہیں وہ بھی ہمیں سکھا دے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، مولا انسانی کمزوریوں سے ہم بالا تر تو کوئی نہیں، مگر جو کمزوری ہیں ہم سے سرزد ہوتی جائیں، ہو گئی ہوں، تب علینا، اے اللہ ہم پر مہربانی سے رجوع فرما۔ چونکہ انسان ہر ممکن اللہ رب العزت کی سرزمین پہ رہ کر کہیں نہ کہیں اللہ کی مرضی کے خلاف کرنے والا ضرور ہے، اگرچہ ہدایات رب کی جانب سے پہنچتی رہیں، مگر حقیقت انسانیت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایات کے مطابق پھر بندہ کہیں غلطی کر کھڑے تو مڑ بھی جائے، پھر بھی جائے، اور اپنے اعمال و عقائد کا سنبھالا بھی کر لے، ہٹ درمی پہ نہ کھڑا رہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا، اپنے اکابر کو پایا، جس طریقے پر وہیں رہیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو جناب ابراہیم کے اکابر اور جناب ابراہیم کا دادا، باپ، قوم، وہ تو اللہ رب العزت نے صاف بتایا کہ وہ ملت شرک پر تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان من شیعتہ لابراہیم، ابراہیم نوح علیہ السلام کی کافر اولاد میں سے تھا۔ نوح کی اولاد میں سے جو کافر بن گئے تھے لوگ، جناب ابراہیم علیہ السلام انہی میں سے نکلا، لیکن جہاں آیا رب کے پاس بے قلب سلیم، بے داغ دل لے کر، اور اللہ رب العزت کی بات ماننے والا دل لایا،
مولا کی بات پر جھکنے والا دل لایا، اللہ نے آزمایا۔ اذ قال لہ اسلم، جب ابراہیم کو کہا ابراہیم جھک جا، اللہ کی بات ماننے والا بن جا، اپنی مرضی چھوڑ دینے والا بن جا۔ قال اسلم، تو ابراہیم نے کہا اللہ میں جھک گیا ہوں، اپنی مرضی میں نے چھوڑ دی، ہمیشہ عہد کرتا ہوں تیری ماننے والا بنا رہوں گا۔ اب اللہ نے فرمایا اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے احکامات شاقہ سے آزمایا، مشکل احکامات کے ساتھ آزمایا۔ اب ابراہیم کو احکامات شاقہ دیے اللہ رب العزت نے، اللہ فرماتے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے سب کو پورا کیا، اللہ کی بات کو مانا۔ صاف بات ہے مسلمان بننے کے لیے اپنی مرضی چھوڑنی ہے اور اللہ کی مرضی کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کی ہدایات کو سامنے رکھنا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ مولا کائنات نے بات بتائی ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل۔ ایمان والو، اسلام والو، یہ قرآن میرا سیدھا راہ ہے اور میری جانب سے آنے والی ہدایات ہے، اس میں اس کی اتباع کرتے رہو، تابعداری کرتے رہو۔ ولا تتبعوا السبل، اس کے مد مقابل جتنی اور راہیں ہیں ان راہوں پر نہ چلو۔ اللہ علیم خبیر ذات تھا، اس کو پتا تھا اس کے مد مقابل اور راہیں نکلیں گی، لوگ بنائیں گے۔ اسے پتا تھا کوئی مشرق سے فتنے اٹھیں گے، کوئی مغرب سے اٹھیں گے، کوئی شمال سے اٹھیں گے، کوئی جنوب سے اٹھیں گے۔ اس دار الفتن میں فتنے بڑے کھڑے ہوں گے، راہیں بہت بنیں گی اور ان راہوں پہ دعوت دینے والے ائمہ امام بھی بڑے کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے بات بتائی انسانوں بھولنا نہیں، ولا تتبعوا السبل، اور راہوں پہ چلنا نہیں ہے، ایک راہ میں بتا رہا ہوں، اس راہ پر چلنا۔ کائنات کے رب نے ارشاد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر۔ آگے فرمایا نور کی اتباع کرتے رہو، اس کے ساتھ بھی ایمان لاؤ۔ الذی انزلنا، وہ نور جس کو ہم نے اتارا۔ ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، انسانوں تمہارے پاس رب کی جانب سے ایک دلیل آ گئی، راہ آ گیا، عظیم صراط مستقیم آ گئی ہے تمہارے پاس، اس پر چلتے رہنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے نور مبین تمہاری جانب اتارا ہے، اس نور مبین سے راہ لے کر چلنا۔ اب یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، چلتے رہو اس راہ پر، اور ساتھ نبی کو بھی کہا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اے پیارے پیغمبر، آپ ہمیشہ مضبوطی سے عقیدے و عمل میں تھام کے رکھیے اس چیز کو جو اللہ کی جانب سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، یعنی قرآن کو۔ قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھو، عقیدہ عمل اس کے مطابق بنائے رکھو، اعلان اس کے مطابق کرو، انذر بہی، اس کے ساتھ لوگوں کو ڈراتے رہو۔ اور رب کائنات نے بتایا وَأَبْشِرْ، اور ساتھ خوشخبری بھی سناتے رہو ایمانداروں کو، مگر اپنی جانب سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اپنے الفاظ سے نہیں۔ اللہ نے صاف بات بتائی، قرآن کے ساتھ ڈراتے رہو اور قرآن کے ساتھ ہی تذکیر کرتے رہو، نصیحت کرتے رہو۔ ذکر بالقرآن، قرآن کے ساتھ نصیحت کرتے رہو۔ یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں، نامکمل کتاب نہیں، اور یہ کوئی کنڈا راستہ نہیں، اور یہ ختم ہونے والا راستہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے بارے میں یہ بات بتائی، لیکن قرآن آئے گا کیسے دل میں؟
اس کے لیے اللہ نے نسخہ بتایا، قرآن دل میں نہیں آ سکتا مگر پہلے ایک بات ہونی چاہیے، اور وہ بات تیسرے پارے میں آیت الکرسی میں اللہ نے بتائی ہے، پہلے طاغوتوں کو اپنے دلوں سے نکالو، طاغوتوں کا انکار کر دو۔ طاغوت شیطانوں کا نام نہیں ہے، طاغوت وہ تخیلات ہیں جو علاقائی طور پر وڈیروں سے، ملاؤں سے، پیروں سے، پوپوں سے، پادریوں سے ملے ہوں اور وہ دل دماغ پر تخیلات عقائد چھا گئے، پہلے ان کو نکالو، ان کا انکار کرو، اپنے ذہن کو صاف کر دو۔ اگر کسی ایک کی امامت کا تصور قلب میں چھایا ہوا ہے، مرشد کے رشد و ہدایت اور برتری کا تصور و خیال طاغوت چھایا ہوا ہے، پھر دوسرے کی بات نہیں مانے گا، پھر اللہ کی بات بھی نہیں مانے گا، نہیں آئے گی اللہ کی بات ان پر۔ اس لیے ارشاد فرمایا من یکفر بالطاغوت، طاغوتی خیالات کا انکار کر دو، اللہ کا ایمان اور اللہ پر ایمان پھر آئے گا، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اس عروہ وثقی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ ایسا عروہ وثقی ہے لا انفصام لہا جو ٹوٹے گا نہیں، کہیں اس راستے پہ چلتے چلتے تم بھٹکو گے نہیں۔ اس لیے اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بھی فرمایا فاستمسک بالذی اوحی الیک، عقیدہ ہو، عمل ہو، اللہ کے قرآن کے ساتھ آپ چمٹ جائیے، اس کے مطابق عقیدہ و عمل بنائیے، انک علی صراط مستقیم، پھر شہادت رب کی جانب سے آ رہی ہے، آپ سیدھے راہ پر ہوں گے، سیدھا راہ اس قرآن سے ملے گا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تم اپنے علاقائی وڈیروں کے راستے پر چلو، نہیں، اللہ کے دین پر، قرآن کے ساتھ اپنا ربط قلبی رکھ، دل دماغ سے دوسروں کے تخیلات نکال۔ ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، مددگار ہے، مولا کائنات کی راہ پر جب انسان چلتے رہیں گے تو اللہ پاک انہیں ہدایات کے راہ، نور کے راستے آسان کرتا جائے گا اور انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے نکالتا جائے گا۔ اندھیرے وہ سب اندھیرے ہیں جو قرآن کے خلاف، یہ تفرقہ بازی سب سے بڑا اندھیرا ہے۔ اس کی اصل بنیاد یہ ہے کسی ایک آدمی کا بھوت اپنے آپ پر سوار کر لو کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے بابا، یہ سب سے بڑی ہستی ہے، بس جب یہ بھوت سوار ہوا کام نہیں بنے گا۔ اللہ پاک نے اس بھوت کو ہر انسان کے قلب سے نکالنے کا حکم دیا ہے، پوری ملت اسلامیہ کو حکم دیا اتبع ملت ابراہیم حنیفا اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کی جانب بھی یہ بات بھیجی ہے، حکم بھیجا ہے کہ آپ بھی دین ابراہیم کی اتباع کرتے جائیے۔ دین ابراہیم کیا تھا؟ دین ابراہیم اللہ فرماتے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی نہیں تھا، عیسائی نہیں تھا، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ سیدھی راہ پہ چلنے والا مسلمان تھا، وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک بھی نہیں تھا، سیدھی راہ پہ چلنے والا مسلمان، فرقہ بندی سے پاک اور فرقہ واریت سے پاک۔ اب اللہ رب العزت نے صاف بتایا کہ طاغوتی خیالات کو پہلے پھینکو، پچھلوں کو حکم دیا پہلوں کی اتباع کرو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ ہدایت پر ہیں، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، یہ سب کا انبیاء جتنے آئے سب ہدایت پہ تھے، راستہ سب کا ایک تھا،
تم بھی اے پیارے پیغمبر ان کی اقتداء میں رہو۔ اللہ نے آخری پیغمبر کو اولین انبیاء کی اقتداء کا حکم دیا۔ راستہ ایک تھا، سب نے چلنا تھا وہی راستہ۔ آدم اسی راستے پہ چلا، نوح اسی راستے پہ چلا، وہی صراط مستقیم تھا، وہ سیدھا راہ تھا۔ اب اللہ نے پچھلوں کو بھی کہا پہلے والے لوگوں کی راہ پر چلتے رہو، وہ راستہ آسان ہے، سیدھا ہے، صاف ہے، لیکن ان کو گمنام نہیں رکھا، صاف واضح کہہ دیا۔ پھر ایسی کتاب میں ان کے راہ کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے الفاظ و کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے احکامات کو تبدیل کرنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یہ احکامات ہمیشہ سے رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر و نصیحت اتاری ہے، ہم ہمیشہ اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، حتیٰ کہ اترنے کے ٹائم میں بھی اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ و قرآنہ۔ اے پیارے پیغمبر جلدی نہ کیا کریں جب جبریل تعلیم دے رہا ہو، اور اس کا تیرے دل پہ جمع کرنا اتارنا یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ پھر اس جمع شدہ مواد کو تیری زبان کی نوک سے چلانا اور واضح کرانا یہ بھی ہمارے پر لازم ہے۔ اس کے بعد بھی قیامت تک اس کی حفاظت کرتے رہنا یہ ہم پر لازم ہے۔ یہ تو وہ کلام آیا ہے جو ابد الآباد کے لیے راہ حق اولین آخرین کا یہ ایک راستہ ہے قرآن، اس پر چلتے ہیں۔ اس لیے مولا نے فرمایا تھا لا تتبعوا السبل، اور راہوں پر نہ چلو، راہ بہت بنیں گے۔ اب جب آپ لوگ قرآن کی آیت پڑھیں گے تو دنیا کے لوگ کہتے ہیں فلاں بزرگ تو یوں کہتے تھے، اچھا حدیث میں تو یوں آیا۔ اب قرآن کی آیت کا مطلب سمجھنے کے بعد پھر مد مقابل کسی بندے اور اس کی بات کا نام لینا، اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ یہی طاغوت، جب تک یہ طاغوتی بھوت انسانوں کے ذہنوں میں سوار رہیں گے اتنے تک ہدایت اندر نہیں جائے۔ اس لیے رب کائنات نے کہا یہ طاغوتی خیالات نکالو۔ آدم سے لے کر محمد تک یہ تمام انبیاء کا یہ راستہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے، ان کی اور بات کوئی نہیں تھی، اس کے مد مقابل کوئی بات نہیں تھی، خلاف کوئی بات نہیں تھی، اور انہیں حکم تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا پیارے پیغمبر اس قرآن کو اویت بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، قرآن کوئی اور لاؤ، تھوڑا سا نرمی ہو، اس میں لچک ہو، ہم اور تم اکٹھے ہو کر رہیں، اور بدل ہو یا تھوڑا سا اس کو تبدیل کر دیں۔ اللہ نے اعلان کیا اور فرمایا کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، آپ انہیں کہہ دیں میں تو اس قرآن میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا ہوں، نہ میرے بس میں ہے۔ آپ انہیں یہ بھی کہہ دیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اللہ کے بھیجی ہوئی وحی کا تابعدار بن کر زندگی گزارنے والا بنا رہوں گا، اس کے خلاف میں نہیں کر سکتا۔ تصور و خیال بھی نہیں آ سکتا کہ پیغمبر کوئی لفظ بڑھا دیں یا کم کر دیں، نبی نہیں کر سکتا ہے یہ کام، قرآن کے خلاف پیغمبر نہیں کر سکتا ہے، اختلاف کی بنیاد نبی نہیں ڈال سکتا۔ اب دیکھیں جو فساد کا دور آیا، ہر شے میں فساد آیا، سب سے پہلے فساد ملان کے بھیجے میں آیا، شیطان نے ڈالا، اور سب سے پہلے قرآن پر حملہ کیا۔ کہتے ہیں وَلَقَدْ أُنزِلَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، قرآن 7 لوگ تمہیں اتارا گیا، کبھی اس کو اس طرح پڑھ لو، کبھی اس کو اس طرح پڑھ لو، حالانکہ رب کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے کوئی پیغمبر بھی ایسا نہیں بھیجا جن کو ادھر ادھر کی اور الٹی سیدھی باتیں کہنے کی اجازت دی گئی ہو، بلکہ اس پر جو وحی اتاری گئی تھی وہ وحی اس کی قومی زبان میں اتاری گئی تھی، قومی زبان۔
پیغمبر آخر الزمان کی قوم کا اللہ نے نام لیا قرآن میں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ اس پیغمبر کی قوم قریش ہے اور قرآن قریش کی زبان میں اتارا گیا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم میں عرب والو قریش والو سمجھتے رہو۔ سب سے پہلی بات اللہ نے کہی ہے، یا ایھا المدثر قم، او جنگجو بہادر پیغمبر کھڑے ہو جاؤ۔ انذر، فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ تو قریبی رشتہ دار پیغمبر کے قریش تھے، قریش کی زبان میں اتارا گیا۔ 7 لغتوں میں کوئی نہیں اتارا گیا، ایک لغت میں اتارا گیا، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں یہ پیغام اتارا گیا ہے۔ غیر ذی عوج ان قرآن میں آیا ہے کہ اس میں ٹیڑھا پن کوئی نہیں ہے، اس میں ٹیڑھا پن کوئی نہیں کہ ٹیڑھی ٹیڑھی آیتیں بنا بنا کر پیش کرو، کبھی عبس و تولا اور کبھی اسے پڑھتے جاؤ عبس و تولی، کبھی اسے پڑھو عبس و تولی، یوں کوئی نہیں ہے، بلکہ ایک زبان پر ایک لغت پر قریش کے زبان پر اس قرآن کو اتارا گیا۔ سب سے پہلا حملہ کفر کی جانب سے اس قرآن پر کیا گیا، پھر مختلف اپنی حرکات جو وہ کرنا چاہتے تھے ہر حرکت کا انتصاب نبی کی جانب کر دیا۔ نماز پڑھو، یہ بھی نبی کرتے تھے، نیچے باندھا یہ بھی نبی کرتے تھے، ہاتھ چھوڑ کر یہ بھی نبی کرتے تھے، آمین زور سے کہتے یہ بھی نبی کرتے تھے، آہستہ یہ بھی نبی کرتے تھے۔ یہ نبی پر بہتان ہے۔ انبیاء ایک بات سمجھانے کے لیے آئے تھے، اختلافات کی بنیاد ڈالنے کے لیے ہرگز نہیں آئے تھے وہ، اور دین کا مسئلہ ایک ہی رہا تمام انبیاء میں، وحدت ملی اللہ کو بھی مقصود تھی، اور پیغمبر بھی اس وحدت ملی کی کوشش کرتے رہے کہ ملت ایک رہے، اقوام عالم ایک سیدھے راہ پر رہیں جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، عوج نہ ہو۔ اللہ پاک نے اس راہ کا تعین کیا، وہ صراط مستقیم کتاب مبین ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور اس میں تمام تر تفرقہ بازیوں سے بچنے کا ایک راستہ بتایا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہو، اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتے رہو۔ مولا کائنات نے جو قرآن میں راستے بتائے ہیں ان راہوں پہ چلو۔ اس زمانے میں یہودی عیسائی مشرک ہر ایک کا دعویٰ تھا ابراہیم ہمارے دین پر تھا، اللہ نے نفی کر دی کہ ابراہیم نہ عیسائی تھا، نہ یہودی تھا، نہ مشرک تھا، بلکہ حنیفاً مسلمان، سیدھے راہ پہ چلنے والا مسلمان تھا۔ مولا کائنات نے بات صاف بتا دی، خیال کرنا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اپنی موت کے ٹائم میں جناب ابراہیم نے بیٹوں کو بلایا اور وصیت فرمائی، یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا، وصیت فرمائی، ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چنا ہے، انتخاب کیا تمہارے لیے دین کا، دین ایک ہے، اللہ ایک ہے، راستہ ایک ہے، خیال کرنا ایک دین پر چلتے رہو، فلا تموتن، ہرگز تم پر موت نہ آئے مگر اس حال میں مرو تم مسلمون کہ تم مسلمان ہو، اللہ کی بات ماننے والے ہو، فرما بردار بن کر مرو، نافرمان بن کر نہ مرو، ایک ملت کے اوپر چلنے والے بنو، دوسری ملتوں کی ایجاد کرنے والے نہ بنو، خیال کرنا ایک دین اللہ نے جو چنا ہے اس پر رہو۔ تو رب کائنات نے جو دین چنا ہے انسانوں کے لیے وہ دین ایک، اور اس دین کو اللہ نے آخری پیغمبر پر بھی واضح کیا، امم پر واضح کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارا دین کامل مکمل کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا کہ اس کے مطابق عقیدہ و عمل رکھو، اپنی زندگی گزارو۔ اس طرح نہیں ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ مسلمان۔
نماز پڑھ ڈالی، حج کیا، عمرہ کیا، دھوم دھام سے بیٹے بیٹی کی شادی بھی کر دی، مردے کی خیراتیں دھوم دھام سے کر دی، بہت بڑے پیار و محبت سے میت کے ساتھ قرآن کو رکھ کر دونوں کا جنازہ پڑھ لیا۔ وہ مرنے والا دین پر ساری زندگی نہیں چلتا تھا، عقیدہ اس کا قرآن کے مطابق نہیں تھا، عمل نہیں تھا، لیکن میت کے ساتھ قرآن رکھ کر دونوں کا جنازہ پڑھ لیا، دونوں مر گئے۔ اب اس طرح تو مسلمان کوئی نہیں ہوتا ہے بندہ۔ پھر ملاؤں کے وہ سوتے کہ جناب جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ اب مسلمان کو پورے دین کی پٹڑی سے اتار کے رکھ دیا اس نے، باقی کوئی کام نہ کرو، چھڑا کلمہ ہی پڑھ لو بس۔ 7000 مرتبہ یہ درود پڑھ لو، جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ باجی بستر اٹھاؤ، لوٹا اٹھاؤ، تبلیغ کے راہ پر 2 دن لگاؤ، 3 دن لگاؤ، تم پر جہنم کی آگ حرام۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے سستا سودا لے لو، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ 1 روپیہ مسجد میں 2 روپے، 1000، 2000، 1 لاکھ، 2 لاکھ اللہ کے گھر میں لگا دو، گویا تم نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا، تمہارا گھر جنت میں بن گیا۔ کلمہ پڑھنے والے نے کہا یہ تو سستی جنت ملا کے منہ سے ہم کو مل رہی ہے، کیوں نہ خرید کر لیں۔ کسی نے 1 لاکھ لگایا، کسی نے 2 لاکھ، کسی نے 1000، کسی نے 1 روپیہ، کسی نے 4 آنے دیے۔ اور یہ تو نہیں کہا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی اللہ کے لیے اس نے اپنا گھر جنت میں بنا لیا۔ کب بنایا؟ بیٹیوں کا حق کھا کر۔ میں تو اپنے بیٹوں کو جائیداد دیتا ہوں، جنت بنا لی اس نے ملا کی مسجد بنوا کر۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ نے جو قانون بتایا تھا اولاد تمہاری، قانون میرا چلے گا۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اللہ کا، زمین اللہ کی ہے۔ مالک الملک توتی الملک، اللہ نے تصور دیا ملک کا مالک میں ہوں، تم مالک کوئی نہیں ہو۔ بندہ کہتا ہے زمین کا مالک میں ہوں، مربے کا مالک میں ہوں، 2 مربوں کا مالک میں ہوں، لہذا میں اپنے بیٹوں کو مالک بناتا ہوں، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتا ہوں۔ بابا لے جا جہنم کی ٹکٹ اپنے ہاتھ سے، تو درود پڑھے تیرے پر لعنت اترے گی، تو حج کرے تیرے پر لعنت اترے گی، تو عمرہ کرے تیرے پر لعنت اترے گی، اور تو جناب قرآن پڑھے گا تو قرآن سے آواز آئے گی الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار ظالموں پر لعنت ہے، تو ظالم ہے، تیرے پر لعنت ہے، تو نے اللہ کا قانون توڑا۔ اللہ کہتا ہے من یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، جو بھی اللہ کے حدود کو توڑے گا، اللہ پاک کے دین کو توڑے گا، اس کے احکامات کو توڑے گا، خواہ وہ سید ہو، مولوی ہو، مرشد ہو، پیر ہو، اور راہبر ہو، رہنما ہو، بڑے بڑے داڑھ رکھے ہوئے ہوں، بڑی بڑی تسبیحیں اٹھائی ہوں، بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہوں، مرشد کائنات بنا ہوا ہو، من یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، ہاں وہ کعبے کا ملا ہو یا مسجد کا ملا ہو، خواہ کہیں کا رہائشی ہو، قریشی ہو، چوڑا ہو، چمار ہو، کتنا بڑا ہو یا چھوٹا ہو، من یعص اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ رسول کے حدود کو توڑے گا، اللہ کہتا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا اور وہ جہنم میں ہمیشہ جلتا رہے گا، اس کے لیے کوئی بات نہیں، یوں کوئی نہیں ہے کلمہ پڑھ لیا بازی جنت میں جائے گا، کلمہ پڑھ لیا جنت۔ سارا سال بے ایمانی کرتا رہا، کم تولتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، ڈنڈی مارتا رہا، گاہک کو پھنساتا رہا، جی جو میرا مال ہے نا ایسا تو تمہیں پاکستان میں کہیں نہیں ملے گا، یہ تو میں نے باہر ملکوں سے منگوایا، بہت اچھی چیز ہے، ورائٹیز کی کہیں تمہیں ملے گی نہیں، جانے نہیں دیا، پھنسا لیا اس کو۔ اب رب کائنات نے یہ بات صاف بتائی، عمرے سے یہ بدماشیاں معاف نہیں ہوں گی، حج کر لینے سے یہ بدماشیاں معاف نہیں ہوں گی۔
جہاں اللہ پاک نے نبی کو بھیجا، مکی زندگی میں حکم دیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اے پیارے پیغمبر اپنے قریبی رشتہ دار کے حقوق ادا کر دو، مسکینوں کے حقوق ادا کر دو، حج کرو نہ کرو۔ حج تو آیا 9 ہجری میں حقوق کی ادائیگی، قریبی رشتہ داروں کا حکم مکے میں اتارا اللہ نے، مسکین و یتیم کا خیال رکھنے کا حکم مکے میں اتارا اللہ نے۔ اما الیتیم فلا تقہر، یتیم پر قہر نہ کرنا، اما السائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ اور اللہ نے بات بتائی آتے ذا القربیٰ حقہ، قریبی رشتہ داروں کو حقوق دے دیا کر، یوں نہیں کہ ان کا چھین کر آپ کھا لیا کر۔ باپ مرے تو تو وارث، اور ماں مرے تو تو وارث، نانا مرے تو تو وارث، باقی تیری بہنیں اور لڑکیاں ان کا کوئی حق نہیں۔ پھر ایسے حاجی حج پہ جاتے ہیں، ایسے حاجی حج پہ جاتے ہیں، آقا کائنات نے ارشاد فرمایا، آواز نکالتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک، پاگلوں کی طرح 2 کپڑے پہنے، سر ننگا، آواز نکالے مولا تیرے دروازے پہ حاضر، مولا تیرے دروازے پہ حاضر۔ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، آواز آتی ہے لا لبیک لک ولا سعدیک لک ان اکلک حرام و شربک حرام و لبسک حرام، تیرا لبیک قبول کوئی نہیں، تیرا سعدیک قبول کوئی نہیں، تیرا کھانا حرام کا ہے، تیرا پینا حرام کا، تیرا پہننا حرام کا، اور تو سارا راہ جو خرچ کرتا جا رہا ہے کوئی نہیں، تیرا خرچ قبول نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں کے حق مارے، کعبے میں جا کر خیراتیں کی، جی یہ تو بڑا صالح ہو، لاکھ روپیہ کعبے کے صحن میں بیٹھ کے صدقہ کا لیا، غریبوں کو دے دیا۔ وہ اللہ کے قانون کو توڑنے والا کعبے میں خیرات کرے تو منہ پر مار دی جاتی ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین کے سوا اسے کوئی آرڈر نہیں ملتا، ظالم ہو تو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کتاب کو مانتے ہو کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو، کفر و ایمان کٹھے ہوئے تو کفر غالب ہے۔ دودھ کا مٹکا 12 من کا 1 قطرہ پیشاب کا گر گیا تو وہ سارا دودھ نہیں رہا، پیشاب بن گیا ہے۔ مسلمان ہونا کوئی آسان بات نہیں، چوں بگویم مسلمانم بلرزم۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہوں تو مجھے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، چوں بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، کہ مجھے لا الہ کے مشکلات معلوم ہیں، کہ لا الہ کے راستے پہ چلنا بہت بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ جب معاشرہ خراب ہو اور علاقے کا ملا خراب ہو، پوپ خراب ہو، پادری خراب ہو، صدر خراب ہو، وزیر اعظم خراب ہو، راہ خراب ہو، قانون خراب ہو، سارے ضابطے خراب ہو، ملک کی قانونیاں خراب ہو، تو پھر اس وقت اللہ کے راہ پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس نے کہا کیوں بگویم مسلمانم بلرزم، میں جب اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپتا ہوں، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے مجھے۔ لا الہ کے مشکلات کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آسان کوئی نہیں ہے، سودا مہنگا ہے۔ یہاں اللہ پاک نے لالچی انسان اور کچھ بددینت بندے، جب اللہ کے احکامات کو بیان کیا جائے، وہ احکامات جن کو امت پاؤں کے نیچے روند کے چلی جا رہی ہے۔ ایک جانب سے دھوکے بازوں نے بازار قائم کیے ہوئے، اڈے لگائے ہوئے ہیں، مراکز بنائے ہوئے ہیں، بابا 1000 دفعہ اے درود شریف پڑھو سارے گناہ تمہارے معاف، جنت کے مالک تم۔ کتنا دھوکہ دیا، اس نے کہا کوئی نہیں، جو کچھ بھی میں نے کیا ہے بس میں یہ وظیفہ کر لے تو میں تو جنت میں گیا۔ اس نے کہا جس کے 3 بچے گئے فیصلہ ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ، وہ بچے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے نہیں نہیں او اللہ تیرا فیصلہ یہ قابل قبول نہیں،
اگر میری ماں میرا باپ جہنم میں جاتا ہے تو ہم جنت تیری میں نہیں جاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وہ باپ اور ماں کو جن کے خلاف رب کا فیصلہ جہنم کا ہو چکا ہے وہ بیٹے بیٹیاں لے جائیں گی جنت میں۔ حالانکہ اللہ کہتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو ایمان و اعمال میں سبقت کرنے والے وہ گئے جنت میں۔ لیکن ملا نے عقیدہ بنوایا کہ بابا نہیں خیال کرنا، قرآن کو نہ ماننا، حدیث میں آیا رسول کھڑا ہوگا وہ نہیں جائے گا جنت میں، قرآن کہتا ہے وہ پہلے جنت میں گیا، حساب و کتاب سے پہلے گئے، ان پر کیا حساب کتاب تھا؟ اولئک المقربون فی جنات النعیم تھے، وہ گئے جنت نعیم میں۔ اصحاب الیمین یہ بعد میں ایک دن جائیں گے، اصحاب شمال تو گئے جہنم میں، ان کا فیصلہ بعد میں، اور پہلے جانے والے انبیاء اور انبیاء کے ماننے والے اصحاب بلا حساب جنت میں گئے۔ اب جناب رسول کریم وہاں کھڑے ہو کر اعلان کریں گے، او میری امت کے ڈاکوو، زانیو، شراب خورو، ہیروین فروشو، او میری امت کے ڈکیٹو، متففین، کم تولنے والے، ڈنڈی مارنے والے، امت کا مال کھانے والے ظالموں، اور بیٹیوں کو قتل کرنے والوں، اور بیٹیوں کو بیچ کے کھانے والوں، ماں کے پیسے لینے والوں، عزت فروشو، لا الہ پڑھ لیا تھا جنہوں نے جو کام بھی کیے ہیں ان کا ذمہ دار میں کھڑا ہوں، آؤ میں تمہیں چھڑاتا ہوں۔ آج دنیا میں ایک بادشاہ بھی کہہ دے او کائنات کے دہشت گردوں میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، تو سارے لوگ کہیں گے کہ یہ بادشاہ خراب ہے، دہشت گردوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اب جنہوں نے زندگی بھر اللہ کا قانون توڑا، رب کا حکم توڑا، قیامت کے دن ان دہشت گردوں کے کلمے پر رسول اعلان کریں گے اور میں تمہیں چھڑا لیتا ہوں۔ عقل ماری گئی، دماغ مارا گیا، اٹل فیصلے رب نے بتائے، اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جن کے ترازوئے اعمال بھاری ہوں گے اللہ کہے گا جاؤ جنت میں مزے کی زندگی گزارو۔ اما من خفت موازینہ فامہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ، رب کائنات فرمائیں گے جن کے اعمال صالح کے ترازو خراب ہو گئے، ہلکے ہو گئے، گئے جہنم میں، نارے حامیہ میں گئے، حاویہ میں گئے، جلانے والی آگ میں گئے، ہوتا ماں توڑ پھوڑ کرنے والی میں۔ ما ادراک مل ہوتا ماں، آپ کو کس نے بتایا وہ توڑ پھوڑ کرنے والی ہے کیا؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ جو ہی اس کا پہلا جھونکا آئے گا وہ دل پر پہنچ جائے گا، ایسی آگ، اس کا حملہ جو ہے وہ اعضائے رئیسہ پر ہوگا۔ تلفح وجوہہم النار، قرآن کہتا ہے بدماشوں کے منہ کو آگ پہلے حملے میں لپیٹ لے گی۔ اب ایسی آگ کا وہ اوڑھنا بچھونا ان کا بن جائے گا، کون چھڑوانے والا وہاں ہوگا؟ اللہ تو کہتے فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، اب ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، عذاب بھی ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ملا کی کہانی بنی کہ حضرت ابو جہل صاحب، حضرت ابو لہب صاحب نے ایک باندی آزاد کی تھی، سوموار کی رات انگوٹھا منہ میں لے کر چوستا ہے، اسے دودھ ملتا ہے، عذاب کی چھٹی ہو جایا کرتی ہے۔ بابا میلاد مناؤ جنت میں جاؤ، وہ بھی ایک رات ان کو چھٹی مل جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ اب دیکھیں انگوٹھا چوسنے والی قوم، روایتیں بنانے والی قوم نے کیا کیا روایتیں بنائی ہے۔ مولا کائنات کہتے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے پیارے پیغمبر 40 سال تک تو قوم میں رہا، تجھے ایمان کا پتہ نہیں چلا تھا اور تو کتاب نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ایک جگہ میں نہیں فرمایا وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطو بیمینک، آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی آسمانی کتاب کے کاتب مقرر نہیں ہوئے تھے، اذا لارتاب المبطلون۔ لیکن ملا کی روایت کہتی ہے ماں کے پیٹ سے پیغمبر آئے تو گرے، ماتھے کے بل کہہ رہے تھے یا رب امتی یا رب امتی۔ اللہ کی آواز آ رہی ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اس ملا پر، پوپ پر، پادری پر، لکھنے والے پر، بیان کرنے والے پر اور سن کر سبحان اللہ کہنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ جھوٹے ہیں سارے،
سچا قرآن جو بات کر رہا ہے اس پر یقین نہیں آیا، عقیدہ نہیں بنایا گیا. ہاں جو جھوٹی روایت کر کے امت کے سامنے پیش کی گئی ہے اس پر سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں لعنت اللہ علیک وعلی شیخک. تجھ پر بھی لعنت ہے، اس پر بھی لعنت ہے جس نے تجھے یہ روایت پڑھائی ہے، جھوٹی اللہ کے قرآن کے خلاف. اب اس طرح کی روایات لوگوں نے گھڑ گھڑ کے امت کا تختہ الٹ دیا، برباد کر دیا، امت تباہ کر دیا. کہ بابا مر گیا ہے تو کوئی پرواہ نہیں پڑتا تھا، نماز پیتا تھا، شراب کرتا تھا، زنا کرتا تھا، چوروں کی من نہیں تھا، کوئی بات نہیں ہے. ملا کا ختم، جنازے کی دعائیں، وسیلے کا قرآن، اور قبر پہ 1 نہیں 10 ختم پڑھا لو. 40 دن کی روٹی ایک جمعرات پہ 11-12 دے گے، اور ملا کا ختم اردا گرد بھیک مانگ کر ختم لاؤ. کوئی کہتا ہے میں نے تجھے 100 ختم دیا، کوئی کہتا ہے 200 ختم دیا ہے، کوئی درود کا ختم، کوئی قرآن کا ختم. او ملا مراقبہ کر کے بیٹھتا ہے، او بابا جی تیرا بابا میں نے ہونے دیکھا ہے وہ جنت ہی اڑ رہا سی، تیرے بابے کو ہونے میں جنت ہی اڑاتے آ رہی. پھر ساری دعائیں پڑھ کر کہتے ہیں ملا جی یہ دعا کا ثواب تیری ملکیت، قرآن کا ثواب تیری ملکیت. وہ کہتا ہے ہوں میں اودے ملکیت کر دیتے، تیرے بابے نو جنت ہی پہنچا دیتے. یہ ٹھیکہ اس کو کس نے دیا تھا؟ حالانکہ اللہ تو کہتے ہیں جو عمل کرے گا خود، من تاب و آمن و عمل عملا صالحا،